جی السلام علیکم. میرا نام ہے زاہد ناچیز. میں اللہ کا غلام ہوں. میں بھی آپ کی طرح ایک دائی ہوں. اور میرا جو سوال ہے، جیسا کہ آپ نے کہا کہ قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا کہ تفرقہ نہیں کرنا ہے، تو بے شک ایسا ہی ہے. تفرقہ کرنا گناہ ہو جاتا ہے جب اللہ پاک نے منع کر دیا. تو جیسا کہ اللہ پاک نے دوسری جگہ فرمایا کہ جو لوگ تفرقہ کر رہے ہیں اور گروہ گروہ ہو گئے ہیں، تمہارا ان سے کوئی کام نہیں. تو پھر کیا ایسی صورت میں ہم سب لوگ جو اکثریت ہیں یا آپ بھی ہیں، جو ایسے لوگوں سے پھر تعلق بھی رکھتے ہیں اور جو مطلب ان کے ساتھ ان سے مطلب ان کے بیان بھی لیتے ہیں اور ان سے مطلب مشورے بھی لیتے ہیں، تو کیا ہم کو ان سے بائیکاٹ کرنا چاہیے مکمل جیسا کہ اللہ پاک نے فرمایا؟ اور اگر نہیں کریں تو کیا ہم بھی گناہ میں شمار ہوتے ہیں یا نہیں؟ بھائی صاحب کا سوال ہے اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم سب مسلمان ایک ہونا چاہیے، آپس میں نہیں بٹنا چاہیے، اور جو تفرقہ کرتے ہیں اس سے لینا دینا نہیں. یہ آیت کو آپ نے کوٹ کی، اس کے اندر اللہ کے رسول سے مخاطب ہے. کیا اے رسول، جو دین میں فرقے بناتا ہے اسے تجھے لینا دینا، مطلب تو بڑی ذمہ ہے. اللہ کے رسول سے اللہ فرماتے، آپ کو کانٹیکٹ دیکھنا چاہیے. اللہ کے رسول سے فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 158-159، جو فرقے بناتا ہے اسلام میں، اللہ کے رسول سے فرماتے تمہیں اس سے کوئی لینا دینا، مطلب تم ذمہ داری سے بڑے ذمے ہو، اللہ اسے دیکھیں گا آخرت میں. تو جو اللہ پاک نے دوسری جگہ فرمایا کہ آپ بھائی صاحب آپ ذرا سوال کر کے میں جواب سنیں گے کہ آپ مجھ سے بحث کریں گے؟ یہ سوال جواب کا سیشن ہے. میں نے میرا جواب کمپلیٹ نہیں کیا اور آپ بول رہے. آپ سوال کیے ختم. آپ جواب، جب تک میں آپ سے کوئی سوال نہیں پوچھو آپ بعد میں بات ہی نہیں کر سکتے. نہیں تو ہر آدمی بحث کرنے لگے گا تو یہ سوال جواب کا سیشن ختم ہی نہیں ہوگا. برابر کی نہیں؟ آپ نے سوال کیا، میں جواب دے رہا ہوں، بیچ میں آپ بول رہے. تو یہ قرآن کی آیت کا مطلب نہیں کہ اٹھو بیٹھو مت. اس کا مطلب آپ بری ذمے ہیں، اللہ ناراض نہیں ہوئی. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ غاشیہ میں سورہ نمبر 88 چیپٹر 88 آیت نمبر 19، 20، 21، فذکر انما انت مذکر، تمہارا جاب ہے، تمہارا کام ہے ذکر کرنا. ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں. تو اللہ کے رسول ذکر کرنا چاہیے. وہ مانے یا نہ مانے تم کو لینا دینا نہیں. مانے یا نہ مانے لینا دینے کا مطلب نہیں کہ بھائی یہ کہنے کی بات ہے. اس کا مطلب ہمارا کام ہے غیر مسلم کو دعوت دینا. مانے تو اچھی بات ہے، نہ مانے تو بھی نو پرابلم. تو اسی طریقے سے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، آپ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں مت بٹو. مطلب ہم کو کہنا چاہیے، اس کا مطلب نہیں کہ ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو مت. تو دعوت کیسا کریں گے آپ؟ یعنی آپ قرآن کو سمجھے ہی نہیں. دعوت کرنے کے لیے اچھا سلوک تو کرنا چاہیے. لینا دینا کا مطلب ہے ادھر کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ذمہ دار نہیں ٹھہرائیں گے. فذکر انما انت مذکر، آپ کا کام ہے ذکر کرنا. ہدایت دینا اللہ کا کام ہے. آپ ذکر کیے، وہ اسلام قبول نہیں کیا، آپ کو اس سے لینا دینا نہیں. لینا دینا مطلب نہیں کہ دعوت چھوڑ دو. آپ سمجھ رہے؟ آپ بولتے لوگ فرقے میں بانٹتے تو میں لینا دینا بند کروں، آپ کو غلط فہمی ہے. قرآن سمجھے نہیں آپ. قرآن کی آیت ہے سورہ فصلت، آپ ایک آیت کوٹ کریں آؤٹ آف کانٹیکسٹ. سورہ فصلت تو سورہ نمبر 41 آیت نمبر 34، اگر کون آپ کو ایول چیز کرتا ہے، آپ کے ساتھ کوئی غلط چیز کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے آپ اس کو ریپیل کرو، الٹا اچھا برتاؤ کرو، تاکہ وہ دشمن شاید تمہارا دوست بن جائے. اس کا مطلب ہمارا کام ہے دعوت دینا. وہ نام مانے نہ مانے اللہ کے ہاتھ میں.
اس کا مطلب نہیں کہ میں دعوت نہیں دوں, اٹھوں نہیں بیٹھوں نہیں. اگر اٹھیں گے نہیں بیٹھیں گے تو بات کیسا کریں گے؟ تو یہ غلط فہمی ہے آپ کا, جو قرآن کی آیت کو غلط سمجھ رہے آپ. جی اس کا مطلب اللہ تعالیٰ آپ کو دوشی نہیں ٹھہرائیں گے اگر آپ نے دعوت صحیح دی. تو ہمارا کام ہے دعوت دینا, ہمارا کام ہے لوگوں کو بولنا قرآن کی طرف آؤ, اللہ کی رسی کو پکڑو جو قرآن اور صحیح حدیث ہے. جی آپ کی بات میں سمجھ گیا, لیکن جو میرا سوال تھا بھائی صاحب, کہ یہ بات جو آپ نے فرمائی کہ اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کو یہ بات بولی ہے, یہ بات میں پوری سمجھ گیا, لیکن کس کو اللہ بولی؟ پاک نے مہدی علیہ دوسری السلام؟ جگہ فرمایا کہ کافروں کو دوست مت بناؤ. کدھر آ گیا مہدی علیہ السلام؟ کس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ کدھر مہدی علیہ السلام آ گئے ادھر؟ میں نے کہا اللہ پاک نے فرمایا دوسری جگہ کہ کافروں کو دوست مت بناؤ, اور کافروں اور منافقوں پر تم سختی کرو, اور مومنوں کی پہچان ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم. یعنی کہ اللہ پاک بار بار قرآن میں کفار اور سنیے بھائی صاحب سنیے, پہلا رول کو توڑ دے. بھائی صاحب نے کہا ایک سوال پوچھو, ہر سوال کا جواب ہے, گوگل کرو سب مل جائیں گے آپ کو. آپ یہاں تقریر کرنے کے لیے آئے کیا؟ ایک سوال پوچھے جواب دیا. ابھی آپ بولتے قرآن میں لکھا ہے کیا کافروں کو دوست مت بناؤ؟ یہ نیا سوال ہے, ابھی سب کا جواب موجود ہے, گوگل پہ ٹائپ کرو ڈاکٹر ذاکر نائک کافروں کو دوست مت بناؤ, جواب مل جائیں گے آپ کو. آپ اس کوشچن آنسر کی رول کو توڑ دے. ہم اتنی لیٹ ہو گیا, میں چاہتا ہوں اور لوگ کو چانس ملے. تو یہ بھائی صاحب نیا سوال پوچھ رہے, کافروں کو دوست مت بناؤ, یہ دوسرا سوال ہے, اور یہ آدھی آتے پوری نہیں ہے. پوری آیت ہے کہ آپ کافروں کو مسلمان کے بدلے, اگر کمپٹیشن ہے تو اپنا ولی مت بناؤ. ٹھیک ہے جانتا ہوں میں, کچھ ترجمے میں دوست لکھا ہے, ریئل آیت ہے پروٹیکٹر. ولی مطلب پروٹیکٹر, دوست بھی کہہ سکتے, لیکن دوست کے معنی یہاں لکھے ہے ولی اپنا پروٹیکٹر مت بناؤ. ایک مسلمان ایک مسلم کے بنسبت ایک کافر کو اپنا پروٹیکٹر مت بناؤ. مطلب اپنی حفاظت کے لیے اگر دو لوگ ہیں آپ کی حفاظت کرنے کو تیار ہے, مسلمان اور غیر مسلمان, تو آپ غیر مسلمان کو اپنا ولی مت بناؤ. ولی کا ترجمہ دوست بھی ہوتا ہے, لیکن دوست ایک عام لفظ ہے, عام دوست, گہرا دوست, جگری دوست, فرق ہے. تو یہاں مانا جاتا ہے ولی, کیونکہ دوست کے تو کئی معنی ہوتے ہیں. ایک عام انسان جس سے آپ بات کرتے اسکول میں, وہ بھی آپ کا دوست ہے, لیکن یہاں قرآن میں جن میں اس کا ذکر نہیں ہے. اگر بات نہیں کریں گے تو دعویٰ کیسا کریں گے؟ مجھے دعویٰ کرنے کا تو قرآن کی آیت ہے تعالوا الی کلمۃ. تو یہ عام دوست لفظ ترجمہ غلط ہے. آپ بالکل صحیح غیر مسلمان سے دوستی کر سکتے, عام دوستی جو ہم کرتے اسکول کے اندر, کالج کے اندر, اسکول میں, تب تک دوستی نہیں کریں گے تو دعوت کیسا دیں گے؟ تو یہ قرآن کی آیت ہے. ولی کے معنی پروٹیکشن, اور جہاں آپ کے پاس مسلم اور غیر مسلم دونوں موجود ہے, اور اگر آپ غیر مسلم کو اپنا پروٹیکٹر بناتے, اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے. ہم دیکھتے ہمارے اکثر مسلمان ملک وہ پروٹیکشن کے لیے غیر مسلم کے پاس جاتے ہے کیا نہیں؟ ہاں کہ نہیں؟ ہم کو اللہ سے زیادہ کافر پہ بھروسہ ہے. یہ آیت کے بارے میں یہ ہے, پروٹیکشن ہے, ہم امریکہ کے پاس جاتے ہیں, میری بات, وہ آپ کو قرض دیتے, آپ کو غلام بناتے. تو یہ آیت کا مطلب یہ نہیں کہ عام دوست کئی قسم کے ہوتے. آف کورس آپ ان سے پہچان رکھ سکتے, ان کو دعوت دے سکتے. اس کا مطلب ہے جہاں بھی حفاظت کی بات آئی, اور اگر دو چیز آپ کے پاس ہے, مسلمان اور غیر مسلمان ہے, تو مسلمان کو آپ پروٹیکشن کے لیے بتاؤ, نہ کہ غیر مسلم کو. یہ آج کی یہ معنی ہوتی ہے. Can we have the next question?